الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی یہ پہلی مجلس 1445 ہجرہ اس سال کی یہ پہلی مجلس ہے۔ کل جو مجلس تھی وہ چاند رات والی مجلس تھی۔ چاند ہو گیا، پہلی محرم دن گزر گیا، رات کے اس حصے میں ہم پہنچ گئے۔ آلموسٹ رات کے 11:30 ہو گئے۔ مسلسل آپ مجلسیں کرتے ہوئے اس امام بارگاہ میں آئے۔ میں نے مجلس کا آغاز اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی اہل بیتی۔ اللہ کا رسول جب آخری سٹیج آیا، یہ آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، one of the last saying of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam۔ بالکل جب آپ کا زندگی کے آخری ایام آئے، بیمار تھے، اللہ کے رسول کو مسجد میں لایا گیا، بھرے ہوئے مجمع سے اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں میں واپس جا رہا، اور جب جا رہا تو تم کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے پاس 2 چیزیں دے کے جا رہا، کتاب خدا اور میری اطرت۔ اگر ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے، ان دونوں سے مل جاؤ گے، تو تم روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کتنی کرم کیا رسول نے مسلمانوں پر کہ کہا کہ تم کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میری 23 سال کی جو محنت ہے، اس محنت کا نتیجہ یہ کہ 2 چیزیں ہیں، قرآن مجید اور میرے اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ رہو، نہ یہ ان سے جدا ہے نہ وہ ان سے جدا ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ غور سے سنو، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کے رسول نے وہ تحفہ دے دیا، بلکہ جب یہ کہا تو ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ یہ گروپس بہت بری چیز ہے، کبھی کسی گروپ کا ساتھ مت دو، تمہارا گروپ امام زمانہ کا ہونا چاہیے۔ ایک گروپ تھا منافقین کا، ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی ہے، ہم کو اہل بیت نہیں چاہیے۔ آپ سوچو، رسول کے سامنے جو رسول دے رہا اس کو نہیں لے رہے، بلکہ اپنی مرضی چلا رہے۔ اگر آج اسلام اس سٹیج پہ پہنچا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہی وہ گروپ ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام یہ سٹیج پہ آیا ہے۔ 1000 فرقے ہو گئے، 1000 فرقے، ہر محلے میں ایک فرقہ، ہر گھر میں ایک فرقہ۔
یاد رکھو فرقوں میں مت بٹو، بلکہ تمہارا فرقہ وہی ہونا چاہیے جو امام علی کا ہے۔ اپنی مرضی پہ زندگی مت گزارو، علی کی مرضی پہ زندگی گزارو۔ اگر تم علی کی مرضی پہ زندگی گزارو گے تو تم کو وہی ملے گا جو امام علی دینا چاہتے۔ محرم یہ پریکٹس نہیں ہے، پہلی محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، اتنا بڑا مجمع خیصر باغ میں اتنی رات کو مجھے سننے بیٹھا ہوا ہے، عزاداری کرنے آیا ہے، پرسہ دینے آئے۔ تو یاد رکھو محرم ایک یونائٹ ہونے کا نام ہے، محرم ایک پرچم کے نیچے آنے کا نام ہے۔ مولا حسین نے اس وقت 61 ہجری میں سارے یونائٹ کی دعوت دی، جو ساتھ ہوئے وہ آج تک زندہ ہے، جو حسین کا ساتھ چھوڑا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مولا تم کو آباد رکھے۔ مولا حسین کا ایک ہی پیغام ہے کہ یو ہیو ٹو بی یونائٹ۔ جب تک میں یوتھ کو بول رہا ہوں بمبے کے کہ جب تک تم یونائٹ نہیں ہوگے، تم ایک طاقت بنو، یونائٹ ہو کر ساری نفرتوں کی دیواروں کو توڑو، حسین کے ساتھ ہوگا۔ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں جو 72 جمع ہوئے تھے، وہ کوئی ایک شہر کے نہیں تھے، کوئی ایک سٹی کے نہیں تھے، کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں تھے، ڈیفرنٹ لینگویجز کے تھے، ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے تھے، ڈیفرنٹ سٹیز کے تھے، ڈیفرنٹ ریلیجن کے بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ ان سب کو مولا نے ایک پرچم کے نیچے لایا، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ 1 لاکھ کے قریب یزید کی فوج تھی، جو اپنے آپ کو سو کالڈ، پلیز غور سے سنو، اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمز کہہ رہے تھے، سو کالڈ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھ رہے، تسبیح بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، پیشانی پہ گھٹا بھی ہے، فکر نماز کی بھی ہے، یہ سب مسلمان تھے اس وقت کے، لیکن ان سب نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری نمازیں چلی گئی، ساری عبادتیں چلی گئی، اور جو ایک دن پہلے آیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی یونائٹ ہونا۔ جب تک یونائٹ نہیں ہوگے دوستو، اس وقت تک تم حسین کے پیغام کو دنیا تک نہیں پہنچا سکتے۔ آج دنیا کہاں جا رہی؟ آپ بامبے میں جا کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں، مختلف ممالک میں دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی۔ لوگ جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے ہیں، باہر کا جو یوتھ ہے وہ جوپیٹر کی بات کرتا، مارس کی بات کرتا، اسپیس کی بات کرتا، اور ہم کہاں ہیں؟ جہاں لاسٹ ایئر تھے وہیں ہیں۔ اس طرح زندگی نہیں گزرتی، تم کو علم کو حاصل کرنا اور حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اپنی مرضی کا اسلام مت لو، جو اسلام حسین نے دیا وہ لو۔ ہر چیز کو چھوڑ دو، حسین کے نام پہ ایک پرچم کے نیچے آؤ۔ اگر آ گئے تو تم سے بڑا کامیاب نہیں۔ اور جن لوگوں نے، غور سے سنو، جن لوگوں نے حسین کا ساتھ اس وقت دیا اور آج تک دے رہے، وہ لوگ زندہ ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیا وہ مر گئے۔ یاد رکھو، پیسہ تمہارے نام کو باقی نہیں رکھتا، ان سے وابستگی باقی رکھتا۔ آج پوری دنیا میں جا کے دیکھو لوگ کیسے کیسے موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا، لکھنؤ شہر، یا لکھنؤ کے بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے، یو پی میں سب جانتے ہیں کہ لکھنؤ شہر، اس شہر کو امام بارگاہوں کا شہر کہتے ہیں۔ لکھنؤ کو امام بارگاہوں کا شہر کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں، ہر معصوم کے نام کا ہے۔ سب سے بڑا امام بارگاہ، جو بڑا امام بارگاہ ہے لکھنؤ میں، اور ایک چھوٹا امام بارگاہ ہے۔ بڑے امام بارگاہ میں لگ بھگ 1 لاکھ آدمی آتا ہے ایک وقت، اتنا ہیوج ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ہے، چھوٹا بھی اور بڑا بھی۔ اتنے بڑے امام بارگاہ ہے، 200 سال 300 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ، وہ امام بارگاہ موجود ہے، حسین کا گھر موجود ہے۔ جب میں نے وہاں مجلسیں پڑھی تو پہلی مرتبہ پڑھا تو میں نے پوچھا کہ یہ بنایا کون؟ تو کہا یہ اودھ جو بادشاہ تھے
اس زمانے کا ہے، آلموسٹ 200-300 پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا امام باقا بنایا، حسین کا اتنا بڑا گھر بنایا، ان کا گھر کہاں ہے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ آپ نے غور کیا؟ ان کی قبر کا نشان ہے، ان کی گریو کا نشان ہے، ان کا گھر نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے، انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، حسین کا گھر بنایا تو زندہ رہ گئے۔ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے؟ اپنا گھر نہیں بنایا، ان کا گھر حسین کا بنایا تو زندہ رہے۔ تو میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بامبے میں فلیٹ مت خریدو، I don't mean that، آپ اپنا گھر ضرور بناؤ، لیکن کوئی کام بھی کرو ساتھ، حسین کے لیے کام کرو۔ اگر تم حسین کے لیے کام کرو گے، اسلام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب میں ایک ایگزامپل اور دیتا، میری اس حدیث کو سامنے رکھ کے، کہ اللہ کا رسول کہہ رہا 2 چیزیں دے رہا، کتاب خدا اور اہل بیت۔ اہل بیت تو حسین ہے، کتاب خدا۔ میں بہار گیا تھا، پٹنہ مجلس پڑھنے، کئی لوگ پٹنہ کے بہار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پٹنہ سے 200 میل کے، غور سے سنو ایک عجیب بات، 200 مائلز کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو بولتے ہیں چندن پٹی، ویری اسمال ٹاؤن، بہار، اس میں اندر انٹیریئر میں ویری اسمال ٹاؤن ہے چندن پٹی، لیکن آج ذرا بڑا ہے۔ وہاں پہ آج سے 150 سال پہلے، 150 ایئرس پہلے، 18 سینچری میں ایک جوان 18 سال کا اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ 150 سال پہلے، نہ لائٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس زمانے میں، چراغ کا زمانہ ہے۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا ہوا، مسلمان دوستوں کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا، دوستوں نے، کہ شیعہ رافضی لوگوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ اس جوان کو لگی، اس لیے کہ رسول کہہ رہا میں 2 چیزیں دے رہا، کتاب خدا، قرآن اور اہل بیت۔ کہا یہ رافضیوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ 18 سال کا جوان، داڑھی بھی نہیں آئی چہرے پہ، 4 سال کے اندر پورے قرآن کو حفظ کر کے حافظ بن گیا۔ دل کو لگی کہ بات اہل بیت پہ آ رہی، 4 سال میں حافظ بن گیا۔ یہ شیعوں کا پہلا حافظ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، میں ابھی نام بولوں گا تو آپ پہچان جائیں گے۔ تفسیر لکھی، اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے رسول کی اس حدیث پہ عمل کیا کہ آج 100 برس سے ملینز کی تعداد میں اس کا قرآن پرنٹ ہوا۔ پوری دنیا میں، وینکوور سے لے کے ہندوستان کے کوئی چھوٹے حصے تک، کوئی شیعہ گھر پوری دنیا میں نہیں کہ جہاں پہ اس کا قرآن نہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ فرمان علی۔ سمجھ میں آئی؟ حافظ فرمان علی کا قرآن آج پوری دنیا میں ہے۔ میں نے جب ان کے پاس جا کے مجلس پڑھی تو میں وہ چندن پٹی والوں کو میں نے کہا، بابا تمہارے لیے ایک مثال ہے، آئیڈیل ہے فرمان علی، ان کی زندگی کو دیکھو، اپنی زندگی کو لے کے چلو۔ جیسے آج فرمان علی کا 150 سال سے نام باقی ہے، تم بھی کوئی کام کرو فرمان علی کی طرح کہ جس سے تمہارا نام بھی باقی رہے۔ اس لیے کہ اہل بیت جو ہے یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، معصومین کا گھرانہ اتنا کریم ہے، یہ معصومین کی فیملی اتنی کریم ہے، اگر تم ذرا بھی حسین اور اولاد حسین کے لیے کام کرو گے، حسین اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے۔ یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ بامبے میں مجھے سن رہا، تم خود بولو گے 1 سال گزر گیا محرم کو، خود دل میں سوچو کہ تم نے مولا حسین کے لیے کیا کام کیا۔
Did you do anything for Imam Hussain? میں لڑکیوں کو بھی پوچھا, لڑکوں سے پوچھا, بڑوں سے نہیں پوچھا. ایک سال میں what you have done for your Imam, کیا کیا ہم نے؟ کسی ایک کو امر بالمعروف بتایا, کسی ایک سے نہیں عن المنکر کیا, کوئی امام حسین کی سینگ کو, اہل بیت کی سینگ کو اپنے ٹیلی فون پہ پروپوگیٹ کیا. اب تمہارے پاس فیس بک ہے, فیس بک اکاؤنٹ تمہارا ابھی تک ویسی ہے جیسے کل تھا. اگر کوئی تم کو ٹیگ کرے فیس بک پہ تو ان کو معلوم ہوتا کہ محرم شروع ہو گیا. میں سارے یوتھ کو بول رہا, اب بہتر آج کے زمانے میں کوئی لڑکا یا لڑکی یہ نہیں بول سکتی کہ میں کیا کر سکتی آج, what can I do. یہ سوال تم آج نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون چیٹنگ کے لیے نہیں ہے. یاد رکھو, محرم شروع ہو گیا, اسمارٹ فون پہ جو چیٹنگ کرو تو وہ صرف اہل بیت کے لیے کرو. روزانہ مولا حسین کی کوئی سینگ, امام علی کی کوئی سینگ, اس کو آگے بڑھو. فیس بک پہ کوئی ٹیگ کرے تو اس کو احساس ہو کہ یہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کے گھر میں غم ہے. اب ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. یہ 21 سینچری ہے. ظہور امام کبھی بھی ہو سکتا, انتظار امام کرو. یہ 9 دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تمہاری ریسپانسبلٹی کیا ہے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے. ایک سبیل سے دوسری سبیل پہ گھومنا نہیں, ایک سبیل سے دوسری سبیل پہ جا رہے تو یہ تصور کرو کہ یہ سبیل بنائی کس کے لیے گئی, یہ کس کی سبیل ہے. ان غریب بچوں کی ہے جن کو پیاسا مارا گیا. یہ ذہن میں رہنا تمہارے. سبیلوں پہ کھڑے رہنا ثواب, پانی پلانا ثواب, سبیل پہ جانا ثواب. لیکن سبیل پہ جا کر جب ایک پانی کا گلاس لو, گلاس آف واٹر, سب کو بول رہا, سب کو بول رہا, جب گلاس آف واٹر لے کے منہ تک لاؤ پانی, تو سوچو کہ حسین نے آخری لمحے میں ایک وصیت کی ہے, سب سے کی ہے کہ میرے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. یہ وصیت حسین ہے. کیا تم پانی پیتے وقت حسین کو یاد کرتے ہو؟ میں کیا بول رہا, میں ان بچوں کو بول رہا کہ جن کی ماں نے نہیں سکھایا. یہ ذمہ داری ہے ماں کی. یہ بات تو سن لو, عابد بن رامی بول رہا تم کو, جب پانی پیو, ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, بڑے تو کرتے ہوں گے, at least learn something in your life. At least learn this what I'm saying. ایک سب میں, اس لیے کہ مولا حسین نے کہا, کسی مولوی یا مجتہد کی بات نہیں. مولا کہہ رہے کہ میرے شیعو don't forget me when you drink water. حسین نے خواہش کی ہے کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. ہم یاد کرتے ہیں, جو کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا, یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا, کرتے ہوں گے سب. لیکن کیا کہو, ایک جملہ کرو, غور سے سنو. صلوات بر حسین لعنت بر یزید, بول سکتے ہیں کہ ایک جملہ ہے, صلوات بر حسین لعنت بر یزید. دل میں بولو, چیخ کے مت بولو. گھر میں بھی جب تم پانی پیو اس وقت بھی یہی بولو. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائے یہ وصیت حسین ہے, کسی اور کی وصیت نہیں ہے. سب کو معلوم ہے یہ وصیت حسین. یہ تم بولو گے جب تم خود سوچو, جب بھی تم پانی, ایک گلاس بھی پانی پی رہے اور 3 سپ لے رہے, اس میں 3 سپ, اسے نتیجہ کیا, 3 مرتبہ تم حسین پہ صلوات پڑھ رہے, 3 مرتبہ لعنت کر رہے یزید. ایسی صلوات نہیں, بابا سے بدل صلوات پڑھو.
پاس ٹائم بالکل کم رہتا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے. تو یہ چیزیں سیکھنا ہے. محرم کی آج پہلی تاریخ سے یہ باتیں بتا رہا. اپنے آپ کی لائف کے سٹائل کو بدلنا ہے. We have to change. جیسے لاسٹ ایئر تھے اب ایسے نہیں رہو. اپنی زندگی میں آگے بڑھو. تم آگے بڑھو پھر دیکھو کہ حسین تمہارا ساتھ کا دیتا. آج خیسر باغ میں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے, دل میں دعا کرو, دل میں دعا کرو کہ مولا give me chance to serve the community. مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کے پیغام کو شیعہ کمیونٹی کے لیے میں کوئی کام کروں. فرمان علی نے کام کیا. ان کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ تھے, پیسہ تھا, دولت تھی, کوئی آگے نہیں بڑھا. کسی کا نام نہیں ہے آج, کسی کا نام باقی نہیں ہے. آج پوری دنیا میں فرمان علی کا نام باقی ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے انی تارکم فیکم الثقلین پہ عمل کیا. عمل کر کے وہ ہم کو گولڈن گفٹ دیا کہ ہر گھر میں قرآن کھلتا. 6,500 آیتیں لگ بھگ, ایک آیت بھی کوئی پڑھ رہا ان کو اس کا ثواب مل رہا. آج ان کی خبر روشن ہے. تو آپ سے بھی یہی بول رہا کہ ابھی سے اپنی زندگی کا مشن بناؤ. بامبے میں تمہارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, لیکن ہم زندہ ہیں زمین پہ رہنے کے لیے. پھر ہم زندہ ہیں زمین کے اوپر رہنے کے لیے. یہ فلیٹ ہو جائے, یہ کاروبار ہو جائے, یہ بزنس ہو جائے, اتنا پیسہ ہو جائے, اتنا سے ہر چیز صحیح ہے, ہر چیز صحیح ہے. حلال رزق کمانے میں کوئی تکلف مت کرو, لیکن حلال کما کے صرف دنیا کی حد تک مت کرو. دعا یہ کرو کہ مولا مجھے ایسا موقع بنائے جیسا خیسر بھائی کو آپ نے موقع دیا ویسے ہم کو بھی موقع دیا. سمجھ میں آئی بات؟ میں نہیں بولتا زیادہ خیسر بھائی کے اوپر. جیسا اس مومنہ کو اللہ نے جو موقع دیا, توفیق دی, سعادت دی کہ آپ خود انصاف سے بولو. ہزاروں کی تعداد میں قیصر باغ میں لوگ بیٹھے ہوئے ماتم کر رہے, عزاداری کر رہے, گریہ کر رہے, نماز پڑھ رہے, سجدے کر رہے. یہ سارا ثواب کہاں جا رہا؟ کس کو مل رہا؟ اس مومنہ کو مل رہا جس کے نام کا یہ عزاخانہ ہے. وہ یہ مومنہ اس وقت سوچی بھی نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا 100 برس. آپ کو معلوم ہے یہ جو اشرا میں پڑھ رہا, میں خود 12-15 سال سے پڑھ رہا. یہ اشرا 100 برس پرانا ہے. 19 آپ دیکھو پیچھے بینر پہ لکھا ہوا ہے 1923 میں محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ اشرا ہوتا ہے. 1923 میں شروع ہوا, اب ہم 2023 میں 100 ایئرس. یہ آج تم کو پتہ نہیں چل رہا, آج تم کو احساس نہیں, اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. آج خیسر بھائی سے پوچھو اگر ملاقات ہو کہ آپ کو کیا مل رہا. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, جب وہ دیتے ہیں تو غیر حساب عطا کرتے. وقت ہو گیا 12 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. یہ راتیں تو رونے کی ہیں, صرف آزاری اور ماتم کی راتیں ہیں. یہ تو تمہید ہے صرف مصائب تک آنے کے لیے. باقی باتیں کل بولوں گا. آدھے گھنٹے کی آلریڈی مجلس ہوگی. اب مصائب کی راتیں ہیں. مجھ سے خواہش کی گئی, ابھی میں نے رضوی کالج میں کی مجلس میں مولا حسین کے سفر کا ذکر کیا. جب میں آیا تو یہاں بولا گیا کہ آج میں بھی آپ کے لیے بھی وہی مصائب پڑھوں.
جو سفر امام حسین کے۔ آج پہلی محرم کا دن پورا گزر گیا، رات آ گئی، دوسری محرم کی رات ہے، کل حسین کربلا پہنچ جائیں گے۔ آج خواہش کی، اور میں نے وہاں پہ میر انیس کے مرثیے کے کچھ بند پڑے تھے، اس کی بھی خواہش، اس لیے کہ آج اتنا بڑا مجمع، آپ رونے آئے ہیں نا، پرسے کے لیے آئے ہیں نا، آج ایسا پرسہ دو خیصر باغ میں کہ حسین کی ماں تم کو دعا دے، میری مظلوم شہزادی دعا دے۔ بہت اختصار کے ساتھ شارٹ کر کے پڑھتا کہ جب یزید ظالم حاکم بنا، اس نے پیغام بھجوایا، میں تو کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن مومنین کی خواہش کے اوپر انہوں نے ٹی وی پہ سنا، تو اس نے پیغام وہاں کے گورنر ولید کو بھجوایا کہ حسین سے بیعت لے لو۔ دوستو، ظالم ولید نے حسین کو اپنے محل میں دربار میں بلوایا۔ فاطمہ کا لال اکیلے نہیں گیا، بلکہ عباس و علی اکبر و قاسم و محمد گئے۔ اکیلے اندر جانے جناب عباس مولا حسین کو نہیں دے رہے تھے، لیکن حسین نے کہا عباس اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا۔ حسین اندر گئے، ولید سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو اس نے کہا کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ قیامت کا لمحہ تھا، حسین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہا کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا؟ تو مروان ظالم وہیں بیٹھا ہوا، اس نے کہا ولید حسین کے سر کو یہیں قلم کر دے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین کی آواز بلند ہو گئی، بلند ہونا تھا، دارالامارہ کا دروازہ کھلا، عباس تلوار لے کر داخل ہوا اور کہا کہ کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا یہ مدینہ، روک دیا۔ لیکن میں مولا عباس کو ہاتھ جوڑ کے ایک بات بولتا کہ مولا آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ حسین سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے؟ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، حسین کے اوپر نیزے چل رہے، تیر چل رہی، تلواریں چل رہی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ واپس آئے بیت الشرف کو، شہزادی نے پوچھا، امام نے واقعہ بیان کیا، بی بی نے کہا کہ بھیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، رضوی میں تو میں وہ ڈیٹیل میں گیا تھا۔ کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ آپ نے کہا عبداللہ سے اجازت لے لو۔ دوستو 27 رجب کی رات آ گئی، سفر امام حسین 28 کو شروع ہوتا ہے نا، 27 کی رات بی بی زینب کو نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو، بابا کی لحد، نانا کی لحد پہ لے کے چلو۔ رات کی آدھی رات کو پورے بھائی مولا عباس کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے جوان سیدانیوں کو گھیر لیا۔ یہ آخری مرتبہ زینب گھر سے باہر نکلی مدینے میں بھائیوں کے ساتھ، پھر موقع نہیں ملا بی بی کو۔ نانا کی لحد پہ جا کے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا زینب آئی ہے۔ حسین نے کہا نانا خدا حافظ آپ کا نواسا آیا۔ آج زینب نے کہا نانا خدا حافظ میں جا رہی۔ عزیزو یہی زینب جب واپس آئی تھی قافلے کو لے کر تو خبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیچ بتاتی۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، 2 محرم کی رات ہے، فرسے کی مجلس ہے، نانا کی لحد سے یہ لوگ، یہ چھوٹا سا قافلہ، مولا حسین، دونوں شہزادیاں اور یہ پورے جوان ماں کی لحد پہ گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ماں کی لحد پہ جب حسین پہنچے تو اپنے رخسارے کو ماں کی لحد پہ رکھا، رکھ کے کہا اماں وعدہ گاہ کو جا رہا ہے۔
پھر جو جملہ بولا وہ سنو تڑپ کے روگے. کہا اماں وعدگاہ کو جا رہا, جب بھی میں پکاروں مدد تو آنا ضرور. حسین نے کربلا تک نہیں پکارا, لیکن جب آخری حصے میں گردن پہ تلوار چلنے والی تھی, حسین نے کہا تھا اماں میری مدد کو آؤ. فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں. حسین نے کہا اماں, حسین خدا حافظ بولنے آیا. اس کے بعد جیسے ہی حسین نے کہا خدا حافظ, خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جس کی خواہش کی گئی وہ مرثیہ کا بن پڑھ. ہر سال میں یہاں قیصر باغ میں بھی پڑھتا ہوں. جب بی بی نے سنا کہ حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ, تو میری مظلوم بی بی کی آواز خبر سے اندر سے باہر آئی. اس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے 2 بند میں کہا کہ بی بی زہرا نے کیسے حسین کو بلایا. میر انیس کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کہا کہ ہاں بلاؤ, میرا عباس دلاور ہے. آہستہ نہیں رونا, پیچھے والوں کو بولا, پیچھے والوں. بی بی نے کہا ہاں بلاؤ, میرا عباس دلاور ہے. کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ, میں صدقے اس کا. شکم غیر سے گو ہے تو وہ میرا ہے پسا. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. اسی طرح برسا دو, اسی طرح برسا دو. یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا, میں تیری غربت کے نثار. اب بی بی کا جملہ سنو, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. بی بی کہہ رہی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے میں. میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. حسین سیدانیوں کے ساتھ بیت الشرف میں آئے, بس آخری حصہ آئے, اور آ کر رات گزری, 28 کی صبح آ گئی. نماز کے بعد میرے مولا حسین نے شہزادی زینب سے کہا بہن ساری بیویوں سے کہو کہ فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہے. بس عزیزو, بی بی صغرا ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے. عباس نے جا کے بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا خدا حافظ. صغرا نے کچھ نہیں کہا. ام کلثوم گئی, سینے سے لگایا. رباب نے جا کے ماتھے کو چوما. علی اکبر نے جا کر بہن کو گلے سے لگایا. صغرا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, لیکن جب زینب گئی اندر تو دامن کو پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ بابا کو بولے, آپ بابا کو بولے مجھے لے لو. دوستو میری طرف دیکھو, زینب صغرا کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ حسین کے حجرے کی طرف چلی. دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لا رہی ہے. حسین نے پکار کے کہا کہ بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا, صغرا کی سفارش نہیں کرنا, بس یہ کہنا تھا. زینب نے کہا بھیا بیٹی پوچھ رہی ہے کہ تم ساتھ لے لو, طبیعت صحیح ہو جائے گی. اب تک صغرا رو رہی تھی, اب حسین رونے لگے. کہا بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے, کوئی میرے نانا جیسی ہے, کوئی میرے بابا جیسی ہے. صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے. جب
ختم کروا 2 منٹ میں۔ حسین نے عباس سے کہا کہ قافلے کی تیاری کرو۔ عزیزوں ہماری آنکھ گھیری گئی، بس ختم ہو گئی 2 منٹ میں، ہماری آنکھ گھیری گئی، بلائی گئی، ہر طرف پردے گھیرے گئے، ایک ایک ہماری آنے لگی۔ مولا حسین دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ہماری آئی، ایک بیوی باہر آئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ساتھ ساتھ ایک 3-4 سال کی بچی چل رہی تھی۔ آواز بلند ہوئی، یہ رباب ہے، ساتھ سکینہ اور علی اصغر۔ چوتھے امام نے آگے بڑھ کے ماں کو سوار کیا، پھر ایک بی بی آگے بڑھی، جیسی وہ بی بی آئی علی اکبر آگے بڑھ گئے تو پتا چلا یہ لیلا ہے جو سوار ہو رہی۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس 1 منٹ میں۔ اس کے بعد ایک بی بی آئی کہ قاسم آگے بڑھے تو پتا چلا یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے۔ بس دوستو اس کے بعد جب بی بی آئی تو مولا عباس آگے بڑھے، آواز بلند ہوئی کہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سوار ہو۔ جب سب بیویاں سوار ہو گئیں، عباس نے آ کے آہستہ سے حسین کے کان میں کچھ کہا۔ مولا حسین اپنے مقام سے اٹھے۔ اب جب ہماری آئی تو حسین بازو جا کے ٹھہر گئے، بس بازو ٹھہر گئے، علی اکبر بھی آ گئے، قاسم اور اب جو بی بی باہر آئی جب ہماری کے قریب آئی تو عباس نے اپنے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما۔ اب جب بی بی سوار ہوئی تو پتا چلا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ 11 محرم کو زینب نے نہر کی طرف دیکھ کر کہا تھا عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا انتظام کیا، آج میرے بازو میرا کر گئے۔ پروردگار مولا حسین کا واسطہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، دعا سن کے جائیں۔ پروردگار بیوی کے نام پہ یہ ہماری مجلس قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ قیصر بھائی اور محبان اہل بیت کے، محبان پنجتن کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین بالخصوص جن کے ماں باپ نہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم کو سعادت دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے ہو۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ محبان پنجتن کے سارے مرحومین اور قیصر بھائی اور ان کے شوہر ان کے بچوں کے لیے فاتحہ۔ آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے اور میری اہلیہ کے لیے بھی پڑھ دیں۔